مجھے بھگوتی رہتی ہے، میری آنکھوں سے مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے۔ وہ لان میں چیئر پر بیٹھا بارش میں بھیگتے ہوئے اس کی یادوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان پر بجلی کی گرج چمک میں اضافہ ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ بارش اس کی ہتھیلی پر گرنے لگی۔ اتنی ٹھنڈ میں، دسمبر کی ٹھنڈی ٹھٹرتی ہوئی سرد رات میں، سرد بارش میں وہ خود اذیتی مراحل سے گزر رہا تھا۔ ہاتھ نیلا اور کہیں کہیں سے سفید پڑ گیا تھا، ایسے جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا۔ محبت بارش ہے جسے چھونے کی خواہش میں ہتھیلیاں تو گیلی ہو جاتی ہیں مگر ہاتھ ہمیشہ خالی رہ جاتا ہے۔ دھم کی آواز سے اس نے لان کی بیک سائڈ پر دیکھا۔ رات کے اندھیرے میں کوئی صنف مخالف سیاہ چادر میں لپٹے ہوئے گھاس پہ گری ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہوتی اس نے اپنے قریب سافٹی میں مقید سرخ پاؤں دیکھے تو نظریں اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ کودنے کی وجہ سے چادر چہرے سے ڈھلک چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ ساکت ہوئے۔ کیا دعائیں یوں بھی پوری ہوتی ہیں؟ بارش میں بھیگتے ہوئے یارک نے جب اسے اپنے سامنے 2.5 سالوں بعد اتنے قریب دیکھا، دل لبوں سے اس کا نام بے اختیار پھسلا۔ یارک نے ہاتھ بڑھایا تو دل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ تھینکس، اس نے مشکور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی، مین گیٹ سے ایک گاڑی انٹر ہوئی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سے ان کی آنکھیں چندھیا گئی۔ فرازین، دو لوگ جو ڈیوٹی آورز ختم کیے گھر لوٹا۔ لان میں یارک کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس پر غور کیا۔ دل نے جلدی سے کسی اجنبی کو گاڑی سے نکلتے دیکھ منہ کو چادر سے ڈھانپا۔ جو وہ ان کے دونوں کے قریب آ رہا تھا، تیز یادداشت کی وجہ سے فوراً اس کی آنکھوں کے سامنے وہی آنکھیں لہرائیں جو کچھ سال پہلے دکھائی دی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے سر پہ پہنچ کر دھاڑا۔ تینوں تیز برستی بارش میں کھڑے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چوڑنی کہیں کی تیز برستی بارش میں اس کے تیز آواز دب کے رہ گئی۔ بھائی، اب غلط سمجھ رہے اسے، یارک نے ان دونوں کے درمیان مداخلت کی۔ یارک، تم خاموش رہو، تم جانتے نہیں اسے میں نے اسے خود چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ بہت شادی رہی ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ فرزام یارک کو سمجھانے کے انداز میں بولا۔ بھائی، ایسا نہیں، آپ غلط سمجھ رہے۔ دل بھر اچھا فرزام کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اس نے کہاں دیکھا۔ چوری کرنے والی بات سن کر اسے وہی موالی یاد آیا۔ اوہ، تو یہ پولیس والا ہے کیا؟ دل، تجھے بھی ان بدماشوں سے چھپنے کے لیے اسی 2 نمبر ٹھڑکی پولیس والے کا گھر ہی ملا؟ وہ افسوس زدہ چہرہ لیے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر اتنی آہستگی سے بولی کہ اسے بمشکل ہی اپنی آواز خود کو سنائی دی۔ ابھی کے ابھی نکلو گھر سے باہر، ورنہ پولیس والے گھر چوری کرنے کے الزام میں ایسے کیس ٹھوکے گا تا عمر سلاخوں سے باہر نہیں نکل پاؤ گی۔ اس نے ملتجی نگاہوں سے یاری کی طرف دیکھا۔ بھائی، اس موسم میں کہاں جائے گی؟ پلیز بھائی، وہ منت بھر انداز میں بولا۔ ایسے موسم کا فائدہ اٹھا کر ہی تو ایسے لوگ گھروں میں وارداتیں کرتے ہیں، مگر تم نہیں سمجھو گے۔ بھائی، اب اتنا بچہ بھی نہیں ہو جو سمجھ نہ سکوں۔ فرزام نے یاری کے نیلے ہونٹوں اور سفید چہرے کو دیکھا جو شاید اس ٹھٹرا دینے والی بارش میں جانے کب سے بھیگ رہا تھا۔ یاری کے اندر جاؤ اور جا کر چینج کرو، ورنہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ مگر بھائی، اس نے دل کے حق میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ فرزام نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ دل، جو خاموش تماشائی بنی ان دونوں کو باتوں کو سننے پر اکتفا کر رہی تھی، وہ گزار رہی تھی کہ باہر سے فیروزہ بائی کا گنڈے اسے ڈھونڈتے ہوئے واپس چلے جائیں۔ فرزام نے دل کی کلائی کو اپنے مردانہ ہاتھ کی مضبوط ترین گرفت میں جکڑا، پھر گھسیٹتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دل نے مڑ کر یارک کی طرف دیکھا۔ یارک نے اسے آنکھوں کے اشارے سے تسلی دی، گیٹ سے باہر جھٹکا دے کر چھوڑتے ہوئے۔ آئندہ پولیس والے گھر چوری کرنے کے لیے پہلے سے سوچ لینا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ کڑے تیوروں سے اسے وارن کرتا ہوا بولا کم دھاڑا زیادہ۔ وہ اس کے منہ پر گیٹ بند کرتا ہوا اندر آیا، جہاں یارک ابھی بھی اسی جگہ کھڑا تھا۔ وہ مزید دل کی طرفداری کر کے اپنے بھائی کی نظروں میں اپنا کریکٹر مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یارک، کیا ہو گیا یار؟ تم بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہو۔ بھلا کیا تو بنتی ہے ایسے ٹھنڈے موسم میں بھیگنے کی؟ چلو اندر جا کر فوراً سے چینج کرو۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ جی بھائی، خدیمے سے بولا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے اپنے روم میں جاتے دیکھ فرزام کو تسلی ہوئی تھی تو وہ بھی جو بھیگ چکا تھا یونیفارم چینج کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یارک نے 5 منٹ بعد دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ میدان صاف تھا، کسی کو بھی باہر موجود نہ پا کر وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ مین گیٹ کو کھولنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا کیونکہ فرزام کے کمرے کی کھڑکی سے بیرونی مین گیٹ
کا منظر صاف دکھائی دیتا۔ وہ کچن سے ہوتا ہوا گھر کے بیک سائڈ کے دروازے سے باہر نکلا۔ ادھر ادھر اس کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ وہ سامنے گھر کی شیڈ کے نیچے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے گٹھری بنی بیٹھی ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ دل میرے ساتھ اندر چلو، وہ اس کے پاس پہنچ کر بولا۔ مگر وہ تمہارا ٹھرکی میرا مطلب ہے وہ پلسیا بھائی، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بھائی روم میں چلے گئے ہیں، تم ان کی فکر مت کرو، ابھی چلو یہاں سے۔ اس خراب موسم میں کیاری کی مدد لینے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ روڈ بھی بارش کے ٹھنڈے پانی سے بھر چکی تھی۔ وہ اٹھی تو یارک نے گھر کی طرف قدم لیے، وہ بھی اسی تکلیف میں چلنے لگے۔ بالآخر یارک اسے اپنے روم میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ لو ٹاول، ڈرائی کر لو۔ یارک نے دور کھڑے ہی اس کی طرف ٹاول پھینکا، پھر کبرڈ سے اپنے کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے انورٹر کو ہیٹر موڈ پر آن کرنا نہ بھولا۔ کچھ دیر بعد گرم پانی سے شاور لیے چینج کر کے باہر آیا تو خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظر دل پر پڑی جو نیچے قالین پر سگڑی سلٹی بیٹھی ہوئی صوفے کی ٹیک لیے شاید تھکاوٹ کی وجہ سے سو چکی تھی۔ کمرے میں ہیٹر کی ہلکی پھلکی گرمائی سے شاید سکون ملتے ہی وہ اتنی جلدی سو گئی۔ یارک نے کمپیوٹر اٹھا کر اس پر ڈالا اور پھر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ چہرہ دل کی طرف کیے ہوئے تھا۔ آج اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جسے کب سے چاہا آج وہ اس کے سامنے تھی، اتنے قریب کے ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا، مگر کسی بھی محفوظ رشتے کے بغیر نہیں۔ میں صبح ہی داتا چاند سے ہمارے بارے میں بات کروں، دل میں عہد کیے اس کے دلکش ترکوش کو نظروں میں قید کیے جانے کی کب نیند کی وادی میں اتر گیا، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ فجر کی اذان نے اس کے کانوں میں رس کھولا تو وہ نیند سے بیدار ہوا۔ نظر سامنے پڑی جہاں وہ ابھی تک اس حالت میں سوئی ہوئی تھی، بنا کمفرٹر کے تھا۔ سردی محسوس ہونے پر اور اذان کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ بستر سے پاؤں نیچے رکھتے ہوئے اٹھا اور اسے قریب آیا۔ دل اٹھو، وہ اسے تھوڑا دور کھڑے آواز دے کر اٹھانے لگا۔ دل اٹھو، پھر سے کوشش کی۔ وہ دوسری آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنی چادر سر پہ ٹھیک کرتی ہوئی کھڑی ہوئی اور خود پر لیا ہوا کمفرٹر ایک طرف رکھا۔ سوری، تمہاری نیند خراب کی، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ دراصل اب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھنے والے ہیں۔ چاچی روز سب کو اس وقت جگانے آتی ہیں، انہوں نے اگر تمہیں یہاں دیکھ لیا تو کیا کروں، وہ سوچنے کے انداز میں بولا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کچھ بھی کرنے کی، تم نے میری آگے اتنی مدد کی ہے، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، وہ ممنون لہجے میں بولی۔ ویسے ایک بات کہوں، تم نے عجیب و غریب قسم کی لینگویج کہاں سے سیکھی؟ وہ مسکرا کر اس کی رات والی باتیں فرسام کے بارے میں لفظ پولیس اور ٹھرکی یاد کر کے پوچھنے لگا۔ زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے، ایک اکیلی عورت کا اس ظالم معاشرے میں سروائیو کرنا تم کیا جانو؟ لہجے میں سڑپن اور آواز میں چبھن تھی۔ دل میں نے بہت سوچا، بس آج ہی ذات جان سے بات کروں گا ہماری شادی کی۔ فرزام جو یاری کی رات والی حالت کو لے کر فکر مند تھا، کہیں اسے خدا نہ خاصا بخار نہ ہو گیا ہو۔ وہ ایک لمحہ بھی چین سے نہ گزار پایا، اس لیے اس کا حال پوچھنے اور نماز کے لیے اٹھانے کی وجہ سے اس کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ یاری کے کمرے میں سے آتی باتوں کی آواز اس کا دروازے کے باہر رکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایک تمام ساتھی شادی، اتنا حوصلہ کہاں سے لائے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی، مگر یاری کی طرف دیکھ کر تھوڑا نرم ہوئی۔ وہ اشتیاق بھری نگاہیں اس پر جمائے ہوئے بولا، تم کبھی بھی ایک طوائف سے شادی کر کے خوش نہیں رہو گے، گھر میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور زمانے بھر میں بھی رسوا۔ طوائف کبھی عزت کی زندگی نہیں گزارتی۔ نگہت بیگم جو یاری کو اٹھانے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہی تھی، ان کے قدموں کی چاپ سن کر فرزام پیچھے ہوا اور راہداری کی طرف چھپ گیا۔ دیکھو یارک، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں۔ یارک شاید دروازے کو لاک کرنا بھول چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی۔ نگہت بیگم دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی اور اندر کا منظر دیکھ کر آنکھوں کی پتیاں وہیں ساکت ہوئی۔ ان کی نگاہیں یارک کو ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یارک دل سے بات کرنے میں اتنا محب ہو چکا تھا کہ اسے اٹھانے کا مقصد تو سرے سے بھول چکا۔ وہ دونوں بھی نگہت بیگم کو سامنے دیکھ شاکڈ ہوئے۔ اب گھر میں جو طوفان برپا ہونے والا تھا، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس سے ہر کوئی بے خبر تھا۔ وہ بنا کچھ بولے جس تیزی سے روم میں آئی تھی، اسی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ نگہت بیگم سب سے پہلے جماعت اور پھر شہباز سوگلوں کو اٹھا چکی تھی کہ وضو کیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کے لیے کمروں سے باہر نکلے۔ ابا جان، وہ لڑکی، وہ کھلی ہوئی سانسوں سے بولی۔ کون لڑکی؟ شہباز سوگلوں نے اچنبھے سے اسے پوچھا۔ اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں یارک، دل کے ساتھ کمرے سے باہر لاؤنج میں آیا۔ فرزام بھی تقریباً ان کے ساتھ ہی وہاں پہنچا۔
शहबाज तुगलक की जब वाकई नज़र अनजान लड़की पर पड़ी तो पहुंच कहाँ रह गए। ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वो आलम तेज में आकर बोले। मैं बस जा ही रही थी। वो इनकी बुलंद आवाज़ और रोब जलाल से खाइफ धीमी आवाज़ में बोली। ये लड़की यारी के कमरे में थी। निगाह बेगम ने उसका बीच चौराहे में भांडा फोड़ा। यारी? शहबाज तुगलक की जानदार किस्म की आवाज़ से दरो दीवार भी कांप उठे। हमेशा की बोल दिलबरा भी इनकी आवाज़ से सहम कर रह गई। कैरिक जो अपने और दिल के बारे में उनसे बात करना चाहता था, इस किस्म की सिचुएशन के बिल्कुल भी तैयार न था। कैसे सफाई थी और क्या बताया? वो दिल के बारे में अभी कोई सी कश्मकश में था। फरजाम की नज़र अपनी जान से प्यारे भाई पर थी। इसके चेहरे के उलझते हुए जाविये देखकर उसे सारी गलती का इल्ज़ाम अपने सर लेना चाहा। आखिर वो कैसे यहाँ मौजूद होते? कोई भी अपनी आंखों के सामने अपने भाई की दुर्गत बनते हुए देख लेता। दादा जान, ये लड़की यारी के नहीं मेरे कमरे में थी। यारी और दिल दोनों ने बैक वक्त नज़र उठाकर फरजाम की तरफ देखा। ये झूठ बोल रहा है, निकहत बेगम ने शहबाज तुगलक से कहा। तुम खामोश हो। शहबाज तुगलक ने अपनी निस्फ बेहतर को घर का। ए लड़की, सच सच बताओ, तुम किसके साथ थी? शहबाज तुगलक ने सर्द आवाज से पूछा। वो तो बुरी तरह फंसी। पहले यारी की तरफ देखा जिसके चेहरे के रंग फीके पड़ चुके थे। नहीं, मैं सच नहीं बताऊंगी। यारिक ने मेरी मदद की है, मुझे सहारा दिया। मैं इसकी नेकी का सिला इसे बेइज्जत करवा कर नहीं दूंगी। फिर उसने फरजाम की तरफ देखा जो सपाट अंदाज में उसे देख रहा था। उस दिन का भी और आज बाहर निकालने का बदला लेने का ये अच्छा मौका है। अच्छा है ना इस ठगी पुलिस वाले की भी दुर्गत बने। इसकी सियाह आंखों में ये सोचते हुए चमक फूट उठी। वो था न जाने इस ठगी, मेरा मतलब ये पुलिस वाला मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया था और मेरे साथ। फरजाम ने दांत पिसकर जख्मी निगाहों से उसकी मकारी को देखा जो उसे बेइज्जत करवाने के लिए लहजे में मासूमियत लिए रोने के अंदाज में सर झुकाए बोली। शहबाज तुगलक चलकर उसके पास आया और उसके सर पे हाथ रख। रो मत बच्ची, हम किसी के साथ जाती नहीं होता देख सकते। तुम्हें भी इंसाफ मिलेगा और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने वाले को उसकी सजा। और डर लहजे में बोले। सब धड़कते हुए दिल और बेयकीनी से शहबाज तुगलक के अगले अमल पर नजरें जमाए बैठे थे। माहौल में गहरा सन्नाटा छा गया। जाओ सामान, साथ वाले मौलाना इकबाल साहब को बुला कर लेकर आओ। अभी के अभी इस बच्ची का निकाह होगा। वो बिफरी हुई आवाज में धाड़े। फरजाम ने कहर बरसाती नजरों से उसे देखा। यारी का दिल धूप पर उभरा कि आखिर दादाजान क्या फैसला करने वाले। मैं शादी नहीं करूंगी। वो शहबाज तुगलक के इस फैसले पर हरासा हुई तो उनके फैसले की नफी करने लगी। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। वो चिल्लाई। खामोश लड़की, तुम्हें इज्जत दे रहे हैं जो तुम्हें रास नहीं आ रही। तुगलक खानदान की बहू बनोगी और क्या चाहिए। और तुम, हमें तुमसे सबकी खातन उम्मीद नहीं थी। फरजाम की तरफ शिकवा करना निगाहों से देखकर बोले। घर में तुम्हारी एक बहन भी है, अगर उसके साथ खुदा न खासा कोई इस तरह करता तो। वो सीढ़ियों से उतरती हुई नूरुलैन की तरफ देखकर बोले, जो शायद फरजान की नमाज अदा करने के बाद नीचे उतर रही थी। फजर की नमाज। दिल को यूं सबके बीचों बीच खड़े सबकी मरकजी निगाह बने देखा तो अपने सहमे हुए दिल पर हाथ रखा। या अल्लाह, मेरे साथ कुछ बुरा मत करना, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वो तेरे दिल में दुआ मांगती हुई उतर रही थी। दादाजान, मुझे आपसे कुछ कहना है, यारिक ने बिलाकर हिम्मत किए हुए कहा। दरवाजे से जमात तुगलक साथ वाले मौलाना इकबाल साहब को अपने साथ लिए अंदर आ रहे थे। इन्हें हाथ में रजिस्टर पकड़े अंदर आते देखा तो सबके दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई। रोज की तरह आज भी सूरज अपने वक्त पर तुलू होने की अपनी रोशनियां बिखेर चुका था, मगर इस घर में रहने वाले मकीनों का तो जैसे रोशनियों से कोई वास्ता ही नहीं था। ख्वाबों में डूबा हुआ घर आज भी बंजर और वीरान दिखाई देता। कभी हन्नान की कलकारियां, कभी मीठी मीठी बातें इस वीरान घर में जान डाल देती और जब वो सोता तो यूं लगता कि ये घर नहीं खंडर है जहाँ किसी रूह की निशान भी नहीं। जरूरी तो नहीं कि गमों के बादल हमेशा ही हमारी जिंदगी पर कायम रहे। ये गम के बादल कब छटेंगे इस खंडर नुमा घर से कौन जाता है। गमों के बादल में खुशियों पे हावी नहीं हो पाते और वो हमारी जिंदगी से कहीं गायब हो जाते हैं। अगर हम खुदा पे यकीन रखें और सब्र से काम लें तो शायद हमारी जिंदगी भी सही हो जाए। वो कमरे के मुल्हका टेरेस से खड़े बाहर रोड पर आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। शहर की सड़क रवाना थी पर सोच निगाहें इसी मंजर पर जमी हुई थी। मामा, मामा। बेड पर बैठा हन्नान अपने आगे रखे हुए टॉक से कुछ बनाने में महबता अपनी माँ को न पाकर चारों कतार रोने लगा। मम्मा की जान, मम्मा के प्यारे बेटे, क्या हुआ? मम्मा इधर ही थी। वो भागकर अंदर आई और उसके पास बेड पर बैठते हुए उसे अपनी गोद में लिए थपकने लगी तो उसके रोने में कमी आई। मम्मा पास आना। अब उसकी गर्दन में मुंह देता लाड से बोला। हनी, मेरी जान, मम्मा आपके पास है, आपको छोड़ के जा सकती है क्या?
اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے پیار سے چھو کر پوچھ رہی تھی۔ حنا نے نفی میں سر ہلایا۔ ہنا نے اسے خود میں کھینچ لیا۔ مما پارک، اس نے اپنی ماں کو پیار لوٹاتے دیکھ فرمائش کر دی۔ میرے پرنس کو پارک چلنا ہے؟ وہ اس کی تھوڑی کو چھو کر پوچھ رہی تھی۔ حنا نے اپنے موتی جیسے دودھ کے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہنی مما پارک اتنا زیادہ؟ ہنی مما سے پیار اتنا زیادہ؟ وہ اپنی توتی زبان میں دونوں چھوٹی چھوٹی سی باہیں پھٹائے بولا۔ مما بھی اپنی ہی ہنی سے سب سے زیادہ پیار؟ وہ اس کا گال چوم کر اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ یہ کیا بنایا میرے ہنی نے؟ وہ بلاؤز کا کچھ عجیب و غریب نقشہ بنا دیکھ پوچھ رہی تھی۔ ہنی مما بابا گھر، وہ اسے سمجھانے لگا۔ مما بابا؟ اسے سردان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آج آپ لیٹ اٹھے تھے نا، آپ کے بابا آفس چلے گئے؟ اچھا چلو جلدی سے شوز پہنا، پارک چلیں۔ وہ اسے شوز پہناتے ہوئے باہر نکلی۔ نسیم باجی ہم قریبی سوسائٹی کے پارک میں جا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ ہنی کا ہاتھ پکڑ کر سر پہ دوپٹہ اوڑھے باہر نکل گئی۔ نسیم بھی ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ سردار تغلق نے صبح کا نکلا رات گھر آیا۔ اس عرصے میں وہ سیاست میں پوری طرح قدم جما چکا تھا۔ حکومت سے اپنے علاقے کے لیے فنڈز اپروو کروا کافی تعمیراتی کام کروائے۔ سارا دن غریب عوام کی خدمت میں سرگرم رہتا۔ اسے اپنے بابا کے حصے میں میٹھی رقم سے علیحدہ انڈسٹری خرید لی تھی جہاں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا۔ باقی کا وقت وہ وہاں کا کام دیکھنے میں گزارتا، صرف سنڈے کو ہی کچھ وقت حنان کے ساتھ گزار پاتا۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح مصروف کر چکا تھا۔ دادا جان لیکن میری بات تو سنیں، یارک نے آگے بڑھ کر کہا۔ مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، میرے ہوتے ہوئے ایک بے بس لڑکی کے ساتھ زیادتی؟ کیا منہ دکھاؤں گا میں سوسائٹی میں؟ تم چاہتے ہو کہ باہر ساری دنیا مجھ پر تھو تھو کرے؟ وہ گمبھیر آواز میں بولے۔ لیکن میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ وہ غصے میں غرایا اور ہاتھ رکھے ہوئے میز پر سے شیشے کے پاس کو ہاتھ مار کر نیچے پھینک دیا، جو شناکی کی آواز سے گر کر ٹوٹ گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے دادا جان یا کسی کا بھائی، دونوں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی منانے آئے گا۔ رکو یارک، فرزام نے اسے پیچھے سے آواز دی، مگر وہ تن پن کرتا ہوا نکل گیا۔ نور اسے غصے میں دیکھ کر اس کے پیچھے باہر نکلی۔ یارک میری بات سنو پلیز، اونچی آواز میں کہتے ہوئے اسے جانے سے روکنے کے لیے بولی۔ وہ راہداری عبور کر چکا تھا، بنا مڑے وہیں رکا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور سامنے کھڑی ہو گئی۔ یارک میں جانتی ہوں تم دل کو پسند کرتے ہو، تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو۔ یارک کو باہر نکلتے دیکھ شہباز تغلق کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اپنی داہنی بازو بائیں ہاتھ سے زور سے جکڑتے ہوئے نزدیکی صوفے پر ٹھہر گیا۔ فرزام جو یارک کے پیچھے جانے والا تھا، شہباز تغلق کی حالت دیکھ کر تیزی سے ان کے پاس آیا۔ میں ٹھیک ہوں، ایک بار تم نکاح پڑھاؤ۔ وہ پاس کھڑے ہوئے مولانا اقبال صاحب کو دیکھ کر بولے۔ دادا جان میں یہ نکاح نہیں۔ فرزان عجب کشمکش میں مبتلا تھا۔ کیسے میں ایک طوائف سے جو ایک رات میرے بھائی کے کمرے میں گزار چکی، کسی صورت نہیں؟ وہ دل میں مصمم ارادہ کیے ہوئے انکار کرنے لگا، مگر شہباز تغلق کے چہرے پر درد کے آثار دیکھ کر دل میں پتھر رکھے وہ اپنے دماغ میں اڑتے ہوئے سوالوں کو نظر انداز کرتے دل کی سنتے۔ جو اپنے دادا جان کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کی مانتے ہوئے لبوں میں خود کے کیے گئے فیصلے سے منحرف ہوا۔ شہباز تغلق جیسے سانس روکے بیٹھے، اپنے اندر اٹھتے ہوئے درد سے خاموشی سے برق آزما ہو رہے تھے۔ آپ کے والد کا نام؟ وہ دلبرہ کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز سے پوچھے۔ کوئی نام نہیں میرے باپ کا، وہ زہریلی ناگن کی طرح پھنکاری۔ اقبال صاحب نے شہباز تغلق کی طرف دیکھا۔ شاید غصے کی وجہ سے نہیں بتا رہی، شہباز تغلق نے کہا۔ بتاؤ بیٹا، نکاح نامے پر لکھنا ہے۔ کہا نا مجھے میرے باپ کا نام نہیں پتا، میں چھوٹی تھی تب ماں مر گئی، اب کیا مری ہوئی ماں کو قبر سے نکال کر پوچھ کے آؤں باپ کا نام؟ وہ حد درجہ بیزاری سے بولی۔ شہباز تغلق نے آنکھیں زور سے میچ کر صوفے کے پشت سے سر لگایا۔ اقبال جلدی نکاح پڑھاؤ، میں جانے سے پہلے اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ دلبرہ بیٹا، کیا آپ کو فرزام بن فرحات تغلق بس حق مہر سکہ 5 لاکھ روپے رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ موٹا سے مسنا ہوئی۔ جماعت اور نکاح بیگم خاموشی سے کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی میں بھی ہمت نہ تھی شہباز تغلق کے فیصلے پر انگلی اٹھانے کی۔ مولانا صاحب نے 3 بار اپنے الفاظ دہرائے، مگر وہ خاموش رہی۔ فرزام جو دور کھڑا تھا چلتا وہ اس کے پاس آیا۔ چپ چاپ سائن کرو اس پر۔ اس کی ٹٹائی پر دھیمی آواز میں دانت پیستے ہوئے غرایا۔ نہیں کرو گی، جاؤ، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، چپ چاپ سائن کرو ورنہ۔
اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں مجھے مجبور مت کرو۔ وہ ہر بار آزمانے پر سے تمہیں ناگوار گزرے۔ وہ اپنی بیٹ کی انگلیوں سے سلاتا وہ اسے مخمصے پہ ڈال لیا۔ یہ دلوں کے معاملے ہیں، مگر تم کیا سمجھو گے کہ کسی کو زبردستی خود تک محدود کر دینا مقابل کے لیے کتنی دردناک خاصیت ہے؟ تم مجھ پر اپنا آپ تھوپ کر گھٹ گھٹ کر مرو گے۔ فرزام توغلو وہ ایک ایک لفظ کر زدہ لہجے میں چبا چبا کر بولی۔ کار جیسی آنکھوں سے لمکتے شعلے سامنے کھڑے وجود کو بھسم کر دینے کے لیے کافی تھے۔ تمہیں تو میرے پاؤں دھو دھو کر پینی چاہیے دلبرا، جو تم جیسی تباہی ساری کو اپنے نام دینے چلا ہوں، جس کا بھی بھگوڑا باپ اس کی ماں گوبند بھی آئے تم جیسی نشانی دے کر چلا گیا۔ اس کی باتیں تھیں یا گویا پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں انڈیل دیا گیا۔ اس کا سارا وجود جھنجھنا اٹھا۔ کھاد سائے سائے کرنے لگے تو گویا اس تک بھی اس کی سچائی پہنچ چکی تھی۔ تم جیسے گھٹیا سوچ رکھنے والے شخص کا منہ توڑنا دلبرا بخوبی جانتی ہے، مگر کیا ہے پہلی بار کسی نے میری طرفداری میں اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ مگر مجھے ترس آ گیا تمہارے اس بوٹے دادا پر تو۔ جاؤ، احسان کیا میں نے تم پر۔ وہ نگہباں اقبال صاحب کے ہاتھ سے کھینچ کر ان پر سائن کرتے ہوئے دوبارہ سے میز پر پٹک کر اس کے پاس آئی۔ بہت شکریہ تمہارے اقتباس سے نکال جانے کا۔ بہت جلد اس کا انجام بھگتو گے۔ جب سب کو پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں تو فخر سے بتانا انہیں۔ فرزام کے سائن کرتے ہی شہباز تغلق کی آنکھیں پوری طرح بند ہوئی۔ دادا جان، وہ بلند آواز میں کہتا وہ ان کی طرف بڑھا۔ زماں تغلق بھی اپنے باپ کی حالت پر مہچکا رہ گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور اپنے اندر ہمت مجتمع کرنے لگی۔ یارک میں دادا جان سے بات کروں گی کہ دل کا نکاح تم سے کر دیں۔ تمہاری کون سنتا ہے؟ بڑی آئی میری خیر خواہ، اپنا ڈرامہ بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اندر سے آتی فرزام کی بلند آواز پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے تیزی سے اندر کی طرف بھاگے۔ شہباز تغلق ہوش و آواز سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ فرزام اور یارک دونوں نے مل کر شہباز تغلق کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ زماں تغلق نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ چند منٹوں کا سفر طے کیا وہ شہر کے اچھے ہاسپٹل میں تھے۔ آپریشن تھیٹر میں شہباز تغلق کو لے کر گئے۔ 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ وہ تینوں جلے پیر کی بلی کی مانند وہیں آپریشن تھیٹر کے ارد گرد ہی چکر کاٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر باہر آئے تو وہ تینوں لمحہ ضائع کیے بنا ان کی طرف لگ گئے۔ ڈاکٹر، دادا جان ٹھیک تو ہے؟ یارک نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کے دل میں تب سے یہ گل چل رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں دادا جان اس حالت کا ذمہ دار وہ ہے۔ اگر آج انہیں کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ وہ مجھے دل سے تب کا اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ پیشنٹ کو سوئے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ پہلے بھی انہیں ایک بار مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ آپ کو بتایا بھی تھا کہ انہیں پریشانیوں سے دور رکھے۔ وہ اپنے ماہر پیشے ورانہ انداز میں اس کے ٹھیٹوسکوپ کو گلے سے نکال کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولے۔ ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ فرزام نے پوچھا۔ ابھی نہیں، کچھ دیر بعد، وہ کہہ کر آگے بڑھے۔ فرزام شیشے کے پاس جا کر باہر سے انہیں دیکھنے لگا۔ لکھا تو ہوا نہیں ہوا نا؟ کچھ یاد آنے پر اس نے پاس کھڑے ہوئے اپنی چچا زماں تغلق سے پوچھا۔ فرزان کا اس لڑکی سے نکاح کروا دیا بابا نے۔ کوئی جواب تھا یا کوئی بم جو اس پر گرا اور اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کیے مسمار کرتا چلا گیا؟ وہ الٹے قدم لیتا ڈھیلے وجود سے پیچھے دیوار سے جا لگا اور آنکھیں بند کیے شکستہ جسم اور چٹکتے ہوئے اعصاب سے چونچنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس وقت دھاڑے مار مار کر روئے، اپنے اندر کا سارا غبار نکال دے۔ اندر کی گھٹن ناقابل برداشت لگی۔ دل چاہ رہا تھا ہر چیز کو آگ لگا دے، تہس نہس کر دے۔ پھر ایک پل کو تو دل نے کہا یہاں سے کہیں دور چلا جا، مگر دماغ نے کہا کیا تو اپنی پرورش کرنے والے کے احسانات بھول جائے گا؟ اپنے دکھ میں اس کا درد بھول جائے گا؟ اتنی تکلیف میں دیکھ کر بھی یہاں سے جانے کی ہمت ہے تجھ میں؟ کیا اتنا خود غرض ہے تو یارک کہ اپنے غم کو خود پر حاوی کر کے اپنے پیار کرنے والوں سے غفلت برتے گا؟ ذہن میں امڑتے ان سارے سوالات کا جواب پاتے ہی وہ قریب بڑے بینچ پر بیٹھ گیا اور شہباز تغلق کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ شام کو تب شہباز تغلق کی حالت سنبھل چکی تھی جب ان سے ملنے ان کے روم میں گئے۔ فرزام، مجھے زیدان سے ملنا ہے۔ آخرکار انہوں نے دل میں سر ابھار دی ہوئی خواہش کو لفظوں کا جامہ پہنا ڈالا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ کیا آئے گا وہ امید بھری نظروں سے پوچھ رہے تھے۔ کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ انہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے بلایا ہے تو ضرور آئیں گے۔ خون کا چوٹیاں زدہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تسلی آمیز انداز سے بولا۔
ویسے بھی بھائی اکیلے ہیں، 2.5 سال پہلے ان کی بیوی کی وفات ہو چکی ہے، آپ کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے آپ کو بتایا نہیں، ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ سچ کہہ رہے ہو، ہمارے خاندان کا وارث آ چکا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ مجھے ملنا ہے اسے، جلدی بلاؤ اسے۔ کتنے سال بیت گئے، تخلق فلم میں کلکانیاں گونجے ہوئے۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، وہ فرد جذبات سے لبریز لہجے میں بولے۔ سماعت اور یاری دونوں ان کے پاس بیٹھے ان کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ فرزام باہر نکل کر زیدان کو کال میں لانے لگا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو فرزام؟ دوسری طرف سے گمبھیر آواز میں پوچھا گیا۔ میں تو ٹھیک ہوں بھائی، مگر دادا جان ہاسپٹل میں۔ اس سے پہلے کہ فرزام اپنی بات مکمل کر پاتا، دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی۔ زیدان تغلو جو اس وقت پارٹی کے ایک اہم میٹنگ میں شریک تھا، ایکسکیوز می معذرت کیے فوراً وہاں سے نکلا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا۔ فرزام نے اسے ہاسپٹل کا نام سینڈ کیا تو اس نے ڈرائیور کو مخصوص ہاسپٹل چلنے کی ہدایت دی۔ وہ وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اتنے سالوں بعد آج وہ پھر سے روبرو تھے۔ شہباز تغلو کی پیاسی نظریں اسے سامنے دیکھ کر سیراب ہو رہی تھی۔ سفید خدر کے سوٹ میں ملبوس، بلیک باسکٹ پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے پروقار شخصیت سمیت وہ انہیں دیکھ کر اپنی نادازگی بھلائے کی طرف بڑھا۔ کیسے ہے؟ اس کے لہجے میں تفکر کی جھلک واضح دکھائی دی اور ان کے گال پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا، اتنے برسوں بعد اسے محسوس کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سیدان نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پوچھے۔ میں آ گیا ہوں نا، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اور آپ نے یہ اپنا حال کیا بنا رکھا ہے؟ وہ ان کے پہلے سے زیادہ کمزور جسامت کو دیکھ کر بولا۔ شہباز تغلو نے اپنے سب سے زیادہ خوبرو پوتے کو دیکھا، جس کے ہر انداز میں شان اور تمکنت نمایاں تھی، جو کبھی جوانی میں ان کا خاصہ ہوا کرتی۔ وہ نظریں پھر گئے، کہیں اسے ان کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ کیا ہوا دادا جان، ابھی بھی ناراض ہے؟ وہ ان کو رخ پھیرتے ہوئے دیکھ کر پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ میری ناراضگی تم دور کر سکتے ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے۔ وہ کیسے؟ سیدان کی بھری آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اپنے دادا کی خواہش پوری کرو گے؟ آپ حکم کریں، وہ مودب انداز میں بولا۔ میری آج بھی وہی خواہش ہے جو کچھ پہلے برس تھی، تمہاری اور نور کی شادی۔ ان کی بات سنتے وہ بھری آنکھیں کچھ پل کے لیے بھول گیا، گہرا سانس اندر کھینچ کر جیسا خود کو نارمل کیا۔ کیسے وہی جانتا تھا کہ ان پلوں میں وہ کیسا جیا ہے۔ شاید ان کے حکم عدلی کی وجہ سے اسے یہ صدمہ ملی کہ غنیہ اس سے دور چلی گئی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے مضبوط اعصاب میں جھنجھلا گئے۔ دادا جان، پہلے بات الگ تھی، اب میرا ایک بیٹا بھی ہے، کیا نور العین اسے سنبھال پائے گی؟ کیا وہ اسے ایکسیپٹ کرے گی؟ وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا، شاید حقیقت سے انہیں آگاہ کروانا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں سنبھالے گی؟ آخر کو اس خاندان کا وارث ہے وہ۔ تم اس کی فکر مت کرو، اسے میں سمجھا دوں گا۔ ٹھیک ہے دادا جان، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، وہ دل پر جبر کرتے ہوئے بولا۔ مگر وہ کچھ لمحے ٹھہرا پھر بولا، کیا ہوا؟ دادا جان، دراصل مجھ پر ایک ذمہ داری ہے۔ غنیہ وفات سے پہلے ایک بچی کو گھر لائی تھی، وہی حنان کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں، وہ متفکر انداز میں بولا۔ میں چاہتا ہوں سب اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ ایک بار نے بتایا تھا مجھے کہ کس طرح تم نے اس بچے کی مدد کے لیے، سارا واقعہ میرے علم میں ہے۔ شہباز تغلو نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے یتیم کی کفالت کرنے کا بہت بڑا اجر رکھا ہے، اسے بھی ہم اپنے گھر کی بہو بنا کر ہی ثواب کما لیں گے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے؟ وہ حیران کن نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ جس دن تمہارا نور کا نکاح ہوگا، اسی دن اس بچی کے ساتھ ہم یاری کا نکاح کر دیں گے۔ وہ تو جیسے ہتھیلی پہ سرسوں جمائے بیٹھے تھے۔ دادا جان، ہاسپٹل کے بیڈ پر آپ نے ساری پلاننگ کر لی؟ آج اتنے عرصے بعد اس کے نابی لب ہولے سے مسکرائے۔ اسے مسکراتے دیکھ شہباز تغلو کی خوشی میں دیدنی تھی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھنا پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو جاؤں گا۔ آپ ایک بار یاری سے اس کی رائے ضرور جانیے گا۔ عمر بھر کی بات ہے، میں نہیں چاہتے کہ اس پر یہ فیصلہ زبردستی مسلط کیا جائے۔ اگر اسے اس فیصلے سے اعتراض ہوا تو کچھ اور سوچ لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ میری ڈسچارج سلپ بنوانے گیا ہے، گھر جا کر اس سے تحمل سے بات کروں گا۔ یہ فرزام کدھر گیا؟ سیدان نے نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے کہا، وہ فارمیسی سے میڈیسن لینے گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ نگہت بیگم تو اپنے کمرے میں نماز ادا کرنے چلی گئی، جبکہ وہیں لاؤنج میں خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ نور بھی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ دونوں بہت اچھی دوست ہوا کرتی تھی۔ دونوں کے وہاں موجود ہونے کے باوجود بھی گہری خاموشی تھی۔
خاموشی کا قفل تب ٹوٹا جب لینڈ لائن پر زمان تغلق کا فون آیا۔ السلام علیکم بابا، دادا جان کی طبیعت کیسی ہے؟ نور العین نے جھوٹ ہی پوچھا۔ یہی بتانے کے لیے ہی فون کیا تھا، وہ ٹھیک ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ یہ خبر سن کر اس کی سانس میں سانس آیا۔ فون رکھے وہ واپس بیٹھی۔ کیسے ہیں تمہارے دادا جان؟ دل نے ہی آخری بات کرنے میں پہل کی۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ دل میں جانتی ہو کہ یارک آپ کو پسند کرتا ہے اور تم بھی؟ یہ خرافات کس نے بھیجی تمہارے دماغ میں؟ میرے دل میں یاری کے لیے نہ پہلے کچھ تھا اور نہ اب ہے۔ نور نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بس تمہاری آنکھوں میں صاف نظر آتا ہے کہ تم یاری کے لیے کیا جذبات رکھتی ہو۔ دل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بنا لگے لپٹے کہا، ویسے بھی اب ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا۔ میرا نکاح زبردستی تمہارے اس پولیس والے ٹھرکی بد دماغ بھائی سے ہو چکا۔ کیا آپ کا نکاح ہو گیا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ آپ کی قسمت بالکل میری جیسی ہے نان، مجھے بھی ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا اور آپ کو بھی، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کی ماما آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں، میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی۔ اور نان کے معصوم گول مٹول سرخت سفید چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں بولی، پھر جھک کر اس کی چھوٹی ننھی سی پیشانی کو چوما جس پہ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اس کے ساتھ اپنی باقی زندگی کے خواب بن رہی تھی، مگر کوئی اور اس کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کیے ہوئے تھا۔ وہ حنان کے نرم بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ پیار بھری نظریں ابھی بھی حنان کے سوئے میں معصوم چہرے پر ٹکی تھی۔ رات ڈھل گئی اور شہباز تغلق ہاسپٹل سے گھر واپس آ چکے تھے۔ سب لاؤنج میں جمع تھے، شہباز تغلق کے گرد ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ فرزام جو آج کی سچویشن کی وجہ سے پولیس اسٹیشن نہیں جا پایا تھا، فون کر کے اپنے وہاں نہ آنے کی اطلاع دے چکا۔ فرزام، نور العین تمہاری بیوی کو میرے کہنے پر تمہارے کمرے میں چھوڑ آئی، جاؤ تم بھی آرام کرو، مجھے یارک سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ انہوں نے صاف جھنڈی دکھائی کہ سب یہاں سے جا سکتے ہیں۔ سب اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، سوائے نور کے جو دروازے کے اوٹ میں کھڑی تھی۔ لاؤنج میں یارک اور شہباز تغلق کے سوا کوئی دوسرا فرد نہ تھا۔ یارک، میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ جو ماربل کے فرش پر نظر جمائے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھا، چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک لڑکی ہے، اس کا نام ہنا ہے، بہت خوبصورت بچی ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہارا اور اس کا نکاح کر دیا جائے۔ زیدان اور نور کا نکاح اس ماہ کے اندر اندر کسی تاریخ میں رکھ لیں گے اور دونوں نکاح اکٹھے ہی ہو جائے۔ خیر سے اب تم بھی سارا بزنس سنبھال رہے ہو، اس بچی کے سارے حقوق و فرائض پورے کرنے کے قابل ہو۔ فرزام کا ولیمہ بھی ساتھ ہی کر دیں گے۔ یہ تو تھی میرے دل کی بات، اب تم بتاؤ۔ میرے دل کی تو آپ نے سنی ہی نہیں وقت رہتے، اب تو دل ویران ہو گیا، اور ویران دل میں کب کوئی چاہت نمو پاتی ہے۔ وہ دل میں خود سے مخاطب ہوئے بولا، اگر کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اسے ایک بار دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے نہیں دیکھنا کسی کو۔ وہ اپنے سوکھے لبوں کو واقعی بمشکل یہ الفاظ ادا کر پایا۔ کیا ہوا جو میری چاہت ادھوری رہ گئی؟ آپ کی چاہت ادھوری نہیں رہے گی۔ میری چاہت کو پورا کرنا شاید میرے بس میں نہ تھا، مگر آپ کی خواہش کو پورا کرنا تو میرے بس میں ہے۔ وہ دل میں سوچنے لگا، جب دل نہیں تو کوئی بھی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے دادا جان، جسے آپ کو ٹھیک لگے۔ آپ کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ رنگی۔ دروازے کے اوٹ میں کھڑی ہوئی نور العین کے قدم ڈگمگائے، جسم جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہاں کھڑا ہونا دھوبر ہو گیا، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس دشمن نے جا کر دیکھا جو اسے جھٹکوں کی زد میں جھونکے۔ کتنی آسانی سے اس کے وجود کو سرے سے نظر انداز کرتا وہ دل جمع ہوا۔ اسے لگا شاید وہ اس کے حق میں بولے، مگر وہ تو اپنی بات ختم کیے کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ خالی لاؤنج اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کی نظر اوپر ہی پڑی، جہاں وہ شہباز تغلق کو بازو سے پکڑ کر اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ انہیں ان کے کمرے میں جانے کے لیے مدد دے سکے۔ فرزام صبح کا تھکا آرا کمرے میں آیا تو دلبرہ کو دیکھے ٹھٹک کر رکا۔ آنکھوں میں حیرت اتر گئی۔ اس کے پسندیدہ نیوی بلو لباس میں شارٹ شرٹ اور بلاؤز پہنے، بالوں کو پشت سے کھولا چھوڑے، کانوں میں موجود آویزیں اتار کر رکھتے ہوئے اب گلے میں موجود نازک سا نیکلیس اتارنے میں اتنی محب تھی کہ فرزان کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکی، جبکہ اس کا شفاف چہرہ سرخ لپسٹک سے سجا تھا اور سیاہ دلکش آنکھیں کاجل کی دھار سے لبریز تھی۔ فرزام تغلق کا دماغ جیسے اسٹک ہو گیا۔ وہ بلا اختیار اپنے بھاری قدموں سے حسن کی دیوی کے قریب آنے لگا۔ نور العین نے اسے دادا جان کے کہنے پر اپنا نیا ڈریس اور میچنگ جولری پہنا کر گئی تھی، کیونکہ دل کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آج صبح اس کا نکاح ہوا تھا، اسی لیے اسے نکاح کی مناسبت سے تھوڑا بہت تیار کر کے گئی۔ وہ اپنی دوست واپس ملنے پر
اسے دوبارہ ناراضگی مول لینا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے چپ چاپ اس کے ہاتھ تیار ہو گئی۔ سوچا تھا کہ فرزام کے اندر آنے سے پہلے ان خرافات سے آزاد ہو جائے گی۔ اسے فرزام کی اتنی جلدی کمرے میں آنے کی امید نہیں تھی۔ وہی سیاہ سحرنگیز آنکھیں جو گھنی خمدار پلکوں سے سجی تھی، انہیں چھو کر دیکھنے کی خواہش کب سے من تھی۔ وہ اپنے دل کی آواز پر لبیں کہتے ہوئے اسی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ فرزام تغلو کے اس عمر پر حق تک رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا آپا ہو کر کوئی جسارت کرتا، دل نے ٹانگ اونچی کیے گھٹنا اس کے پیٹ میں کک کی طرح مارا۔ اے ٹھرکی پولیس والے، خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو وہ کہاں اس نازکی لڑکی سے اس حرکت کی امید رکھتا تھا۔ وہ جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ ایسی کک سے اس دیو کامت شخص کو کہاں فرق پڑنے والا تھا؟ یہ تو معمول کی بات تھی، مگر وہ اس کی حرکت پر عشش کر اٹھا۔ تم طوائف کے ساتھ ساتھ چوڑی بھی ہو، اور وہ بھی پوری طرح ٹرینڈ؟ سچ سچ بتاؤ کس گینگ کے لیے کام کرتی ہو؟ اور پولیس والوں کی طرح تشویش کرنے پر اترا۔ دماغ تو اتنا بڑا کام کرتا ہے، موالی کہیں کے، بکواس بند کرو۔ تھوڑا سا پروٹوکول کہہ دے دیا، تم تو سر پر ہی چڑھ گئے۔ یہی تو طوائفوں کی خاصیت ہے، ہم جیسے معصوم مردوں کو سچ سنور کر اپنے نام میں پھنسانا۔ تم نے بھی وہی داؤ کھیلا ہے، مگر صدِ افسوس میں وقت رہتے بچ گیا۔ ہاں، وہ ہنکارا بھر کر بولی۔ تم اور معصوم، تم جیسے معصوم مرد ہی ہم جیسے طوائفوں کے کوٹھے پر اپنی راتیں رنگین کرنے آتے ہیں اور انہیں ہم جیسی نشانیاں دے جاتے ہیں۔ طوائف اکیلی تو ایک طوائف کو جنم نہیں دیتی، وہ تو جیسے ہی بے غیرت مرد ہوتے ہیں، وہ گھر میں بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنی مردانہ تسکین کے لیے وہاں آتے ہیں۔ تمہیں جیسے مردوں کی وجہ سے طوائفیں جنم لیتی ہیں، اکیلی طوائف کیسے جنے گی؟ طوائف بکواس بند کرو، وہ دھاڑا اور اس کے جبڑے کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر اسے گھسیٹتے ہوئے دیوار سے لگا دو۔ کیوں، سچ کڑوا لگا کیا؟ چھوڑو مجھے، مجھ پر اپنی طاقت مت آزماؤ، کوہلا کی بل چلائی۔ مجھے بھی میری برداشت سے زیادہ مت آزماؤ۔ وہ بھی اسے خوکار نظروں سے دیکھتے ہوئے غرایا۔ مجھے مفت کا مال سمجھ کر چھوا تو میں ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میں انعام گھریلو ڈری اور سہمی عورتوں میں سے ہوں تو چپ چاپ تمہاری کسی بھی ذاتی کو سہ لوں گی؟ تم مسٹر پولیس والے، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، بھول کر بھی ایسی بھول کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اسے وارننگ دینے لگی۔ چند پیسوں کے لیے بکنے والی طوائف کی انداز، واہ! تم جیسی ہزاروں طوائف میرے پیروں کی دھول ہے۔ ابھی نوٹ پھینکوں، ابھی ہزاروں گریں گے میرے آگے۔ وہ مسکرانہ انداز میں مسکرا کر بولا، دنیا میں ہر عورت ایک بکنے والی چیز ہے، وہ چاہے گھر میں بکے چاہے بازار میں۔ کبھی پیسے کے لیے بکتی ہے تو کبھی گھرستی کے لیے۔ کہیں وہ خود بکتی ہے اپنی مرضی سے، کہیں وہ بیچ ڈالتی جاتی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، تم جیسی گری ہوئی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، جو دھڑلے سے ایک رات میرے بھائی کے کمرے میں گزار کر کتنی آسانی سے الزام مجھ پر لگا گئی۔ جانے کتنوں کے کمرے میں ایسی راتیں گزار چکی ہو۔ میں بھی کس سے بات کر رہا ہوں، یہی تو طوائفوں کا کام ہے۔ رنگ کو آئینے میں دیکھو تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ تم کس قدر گرے ہوئے نیچ انسان ہو۔ ارے تمہاری اصلیت دیکھے تو آئینہ بھی چٹک جائے، دل بھرن چلاتے ہوئے کہا۔ جیسے فرزام نے سنا، اسے دل کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں اس سے بھی زیادہ گرا ہوا انسان ہوں، کیونکہ تم جیسے مکار لڑکیوں کے لیے گرنا پڑتا ہے تاکہ تم جیسے بچے لڑکیوں کو اپنی اوقات پتہ چل سکے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں فرزام تغلق ہوں۔ میں ہر بار تمہاری بکواس سنوں، ایسی امید مت رکھنا مجھ سے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی وحشت چھائی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چلو پہلی بار سچ بولا، واقعی تم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تنفر سے پھنکاری، پھر سامنے رکھی ٹیشو باکس میں سے ٹیشو پیپر نکال کر رنگے ہاتھوں اپنے رنگے ہونٹوں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بستر کی طرف بڑھی۔ کدھر؟ فائر بروش کا کر دشت سے لہجے میں بولا، اس بستر پر تم جیسی عورت کا وجود مجھے ایک پل گوارا نہیں۔ یہ عورت کس کو بولا؟ وہ اس کے قریب آئی، اس کے کالر کو دبوچ کر غصے سے بولی، کیوں تم کوئی تیسری صنف ہو؟ وہ مذاق اڑانے کے انداز میں بولا، اسے تو جیسے کسی نے جلدی آگ میں جھونک دیا تھا۔ شٹ اپ! وہ اس کا کالر جھٹک کر اسے دھکا دے کر پیچھے کرنے لگی۔ بڑی زبان چلتی ہے تمہاری، پچھتاؤ گی جب میں نے تمہیں اپنے انداز سے شٹ اپ کروایا۔ وہ زومائنے انداز میں بولا۔ اس کی بات اسے مزید آگ بگولا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اور ہاں، نیچے بستر کو لو اپنا۔ فرزام اس کے چہرے پر غصے کے باعث آنے والی سرخی دیکھ طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تم جانتے نہیں ابھی دل برا کو، ابھی پتہ چلے گا دل سے پنگا لینے کا انجام۔ بستر پر سونا ہے نا تو ابھی سلاتی ہوں۔ تو بستر پہ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھا گیا پانی بھرا جگ پورے بستر پہ اچھال گئی۔
अच्छी तरह उंडेल चुकी थी, थोड़ी सी भी जगह खुश न थी। अभी वो इस कारनामे से फारिग हुई थी कि वो आरामदाह सूट पहने हुए बाहर आया तो गीला बिस्तर देख उसकी तरफ बढ़ा। बड़ी बड़ी वाहियात हस्तियाँ होंगी इस दुनिया में, मगर तुमसे बड़ी कोई नहीं, वो खुद पर काबू पाते हुए दांत पीस कर बोला। वो सीने पर हाथ बांधे उसके तासुरात का जायजा लेते हुए हिज उठा रही थी। फरजान ने तासुर से सर हिलाया। सारे दिन के तकदों के बाद अब थकान उस पर हावी हो चुकी थी। मजीद जगह इरादा तय किए वो कबर्ड से अपना कम्फर्टर निकाल कर नीचे गाड़ी पर तकिया रखे लेटा और पाँव से सर तक कम्फर्टर ओढ़े सो गया। वो काफ़ी देर खड़ी रही, फिर थक कर बैठी। काफ़ी देर तक जागती रही। जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, माहौल में खटकी बढ़ रही थी। उसे इस बार शेफोन के सूट में अब अच्छी खासी ठंड लगने लगी। क्या करूं, बिस्तर भी गीला है। उठकर कबर्ड में देखा, मगर कोई भी दूसरा कम्फर्टर नहीं मिला। अब तो ठंड से वो कांपने लगी। नीचे सोए हुए इस वजूद को देखा तो कुछ सोचते हुए दूसरा तकिया उठाकर उसके पाँव वाली साइड पर रखा। उसकी लिपटा वो कम्फर्टर खींचकर थोड़ा सा अपने ऊपर किया। गरमाइश मिलते ही जिस्म को सुकून मिला तो वो कुछ देर में ही नींद की बारी वो उतर गई। बिलखुसूस फजर की अजान सुनकर फरजान की जाग खुली। उसे अपनी हाथ किसी नज़म मुलायम चीज़ पर महसूस हुआ तो वो अंधेरे में टटोल कर देखने लगा कि ये क्या है। दिल जिसकी अभी कुछ देर पहले ही आँख खुली थी, अपने पैरों पर उसका हाथ महसूस हुआ तो अपने पाँव को जोर से झटका उठकर बैठी। फरजान, जो अभी समझने की कोशिश में ही था, सब समझ में आते ही होश में आया और उठकर बैठा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो और क्या तुम्हारे सर पे सोती? वो खुमार ज़दा आवाज़ में बोली। नींद से अभी भी आंखें बुझर और सुर्खी माइल थी, जैसे किसी ने कच्ची नींद से जगा दिया। वैसे मेरी बाहों में सोने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, सही अंदाज़ा लगाया था। मैं तो ठरकी पुलिस वाले किसी भी वक्त ठरकी पन झाड़ने से बाज नहीं आते। रात को वे बातें सुना रहे थे, अब एकदम से रोमांस का कीड़ा कैसे भड़कने लगा? वैसे वो क्या कहते हैं हिंदू? हाँ, सुबह सुबह उठकर अपने बड़ों को पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तुम भी मेरे पैरों को छूकर वही ले रहे थे शायद। उसके किए पर तंज करे तीर बरसाने लगी। जाओ ठरकी और घटिया पुलिस वाले, तुम्हारा आज का सारा दिन मनहूस गुजरे, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। वो बिल्कुल हिंदुओं की नकल उतारते हुए बोली। सच सच बताना, कहीं तुम किसी हिंदू की औलाद तो नहीं? वो भी उसकी जुबान की जौहर पर अपना बदला झट उतार गया। शट अप, वो उंगली से वार्न करते हुए बोली। उंगली नीचे उसकी उंगली पे अपना उंगली फंसाया उसे शिद्दत से मरोड़ते हुए बोला। कितनी बार कहा है मेरे सामने जुबानी चलाया करो? मेरी जुबानी जितनी मर्जी चलाओ, तुमसे तो बहस करने ही फजूल है। तुम्हें देख लिया, सुबह सुबह सारा दिन वाकई मनुष्यत में गुजरने वाला है। वो कपड़ा हटाए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वजू करके वापस आया तो वो खुद को कम्फर्टर में छुपाए शायद फिर से सो चुकी थी। उठकर नमाज पढ़ो, वो उसे बाहरों आवाज में बोला। मुझे नहीं पड़ी, जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो। वो कम्फर्टर में मुँह दिए चिल्लाई। दिमाग तो मेरा खराब कर रही हो, 1 मिनट से पहले उठ जाओ, वरना क्या? वो चेहरा बाहर निकाल कर हमेशा की तरह उसे लड़ने को तैयार पकड़ने लगी। वरना तुम्हें उठाकर वॉशरूम के टब में फेंकाऊंगा, जिसमें 1 डिग्री तक ठंडा पानी है, और जो मैं कहता हूँ वो करता भी हूँ। मेरे आने तक तुम मुझे नमाज पढ़ती नजर आओ, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो सर पर नमाज वाली टोपी पहनकर उसे धमकाता बाहर निकल गया। उसे जाते ही वो पास पड़ा तकिया जिस पर वो सोया था उसे उठाकर गुस्से से दूर पटक चुकी थी, जिसके वो फरजान ताल्लुक तगलुफ हो। नसीब, मेरा गर्म पानी जिम में पहुंचा देना, वो सपाट अंदाज में कहता हुआ जिम की तरफ बढ़ गया। हिना जी, नसीब कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई। जी क्या बात है? कुछ ड्रेसर के सामने अपने बाल बना रही थी, जल्दी जल्दी उन्हें लपेट कर मैं सीधा जोड़ा बनाया। बाहर साहब जी के दादा जान आए हैं, आपको साहब जी दोनों को बुला रहे। पहले तो वो हैरान हुई कि आज से पहले तो कभी उसने सदान के किसी रिश्तेदार को यहाँ आने नहीं देखा। ठीक है, मैं आती हूँ, आप चले। हेरा जी, आप ऐसा क्यों? आप ऐसा करें, ये पानी साहब जी को दे दें, वो इस वक्त जिम में है। और साथ और के दादा जान के लिए आने की इतला भी दे दीजिएगा। मैं ज़रा किचन में उनके लिए नाश्ता ये चाय पानी का इंतज़ाम करूँ। मैं? वो बौखला कर बोली, मगर नसीब उसे बोतल पकड़ाती हुई तेजी से वहाँ निकल गई। पीछे मुड़कर देखा तो हनान अभी सोया हुआ था। वो एक नज़र उस पर डालती हुई बाहर निकली और जिम की तरफ कदम बढ़ाने लगी। पानी की वफात के बाद गिनी चुनी 2 या 3 बार ही वो सदान को देख पाई थी, वो भी दूर से, क्योंकि उसका सारा काम नसीब के जिम्मे था। वो नाशिक किए जू घर से निकलता देर रात घर लौटता, तब तक वो हनान को लिए कमरे में सो चुकी थी। आज पहली बार कि वो खुद से उसके पास जा रही थी। सदान पिछले 1 घंटे से मुसलसल कान में हेडफोन्स लगाए रनिंग मशीन पर फुल स्पीड से आंखें बंद किए दौड़ रहा था। इस वक्त वो ब्लैक वेस्ट में था,
जो पसीने से पूरी तरह भीग कर उसे कसरती जिस्म पर चिपक चुकी घनी मुसलधरे वो नाबेला आपस में भींचे हुए थे। पसीने की बूंदें टपक कर नीचे गिर रही थी। गिलास कौन से आधी सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, जिससे उसके सफेद जिस्म पर पसीने की बूंदें वाज़ेह हो रही थी। खूबसूरत कुशादा रोशन पेशानी पर भूरे बाल बिखरे पड़े थे। हिना उसके जिम की दहलीज पर खड़ी एकटक उसे देख रही थी। इस हुस्न की देर से शख्सियत में जाने के ऐसा शहर था कि उसके कदम उस मंजर पर जमकर रह गए। उसे जैसे ही महसूस हुआ कि वो उसके सिवा भी कोई मौजूद है, उसने अपनी आंखें खोली। हिना उसे अपनी तरफ तकता पाकर फुकलाते हुए 2 कदम पीछे हुई। वो एक पल में उसे मशीन से उतरा, हेडफोन उतार कर एक तरफ रखकर टॉवल से अपना चेहरा पसीना साफ करता उसके पास आया। एक हाथ से टॉवल उछाल कर स्टैंड पर फेंका। वो उसके करीब आने पर डरते दिल से नजरें झुका गई। नसीम कहाँ है? वो उसके हाथ में मौजूद बोतल पकड़े ढक्कन खोलकर मुंह से लगाकर एक घूंट भरने की बात बोला। वो किचन में है, आपके दादा जान आए हैं, यही बताने आई थी। कहते हैं वो पलटने लगी। रुको, उसकी सख्त आवाज पर उसके कदम वहीं थमे हैं। तुम दादा जान के पास जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। जी। वो बस इतना ही कह पाई। जाने कि उसके सामने जबान गर्म हो गई थी। वो तेज कदम से वहां से निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। बारीक सी आवाज सुनकर शहबाज मखलूक ने, जो अखबार पढ़ रहे थे, सर उठाकर उसकी तरफ देखा। दिलकश नैन नक्श सफेद और गुलाबी रंगत की हामिल का उम्र लड़की सर पे सलीके से दुपट्टा जमाए हुए उन्हें अदब से सलाम कर रही थी। उसके चेहरे से मासूमियत झलक रही थी। वालेकुम सलाम। वो वहीं खड़ी, उंगलियां आपस में बेबस किए नर्वस सी खड़ी थी। इधर आओ हमारे पास। वो उसे इशारा करते हुए अपने पास बैठने के लिए बोल रही थी। वो थूक निकलते हुए सहम कर उनके पास बैठी। नसीम चाय के साथ लवाजमात लेकर आई और मेज पर चुनने लगी। कुछ ही देर में सफान भी तैयार होकर वहां पहुंच चुका था। बेटा जी, हम सितार के दादा जाने इनके बड़े, तो क्या आप भी हमें अपना बड़ा मानती है? जी। वो महज इतना ही कह सकी। तो हमने एक फैसला किया है, इस जुमे आपका निकाह कर दिया जाएगा। वो उनकी बात पर ठिठक कर अपना झुका हुआ सर उठाने लगी। जैदान तो लोग को देखने लगी, जो शायद उसके जवाब को मुंतजर था। उसकी बुरी आंखों में देखने की मजीद जकत खुद में न पाते हुए वो दोबारा नजर झुका गई। दिल अजीब ताल पर धड़कने लगा। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? वो खुद से सवाल करने लगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती गानिया, आप ही क्या सोचेंगी? नहीं, मगर अदनान, जिसमें मेरी जान बसी है, ऐसा हुआ तो मैं उसके पास ही रहूंगी हमेशा। वो सोचने लगी। तो बेटा जी, आपने बताया नहीं कि आप राजी हैं? वो बिना बोले सर इस बात में हिला गई। हमेशा खुश हो मेरी बच्ची, तुमने तो मेरा मान रख लिया। बस अब तैयारी करो, सरकार इस जुम्मे को तुम्हारा और नूर का निकाह और हन्नान का यारी के साथ। वो खुशी से लबरेज लहजे में बोले। ये बात सुनते ही जैसे सातों आसमान उसके सर पे टूट पड़े। वो तो कुछ और सोचकर मुझ पर जवाब दी थी, मगर वो तो कुछ और ही समझी, या फिर मैंने ही समझने में गलती की। है ना, तो फिर तुम पर तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो तुमसे कहाँ तुम और कहाँ वो खुद को मलामत करने लगी। एक कयामत थी जो उस पर आकर गुजर गई। गले में आंसू का गोला अटकने लगा।